رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بات کی تکمیل حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ شق صدر پر ہوئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور فرشتوں نے قلب اطہر کو باہر نکال کر دھویا۔ یہ واقعہ احادیث واردہ میں کئی طرق سے ذکر ہوا ہے، اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ 4 مرتبہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ بعض روایات میں 5 مرتبہ کا تذکرہ ہے، لیکن اس کی سند نہایت کمزور بلکہ موضوع تک گئی ہے۔ چنانچہ ہم آج کے درس میں بالخصوص واقعہ شق صدر کے سینہ مبارک چاک کیا گیا پر بحث کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بنی سعد کے قریب درختوں کے جھنڈ میں کھیل رہے تھے کہ 2 فرشتے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے، اور ان حضرات نے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو باہر نکال کر اس میں سے 2 خون کے جمے ہوئے لوتھڑے الگ کیے، اور پھر برف جو ساتھ لائے تھے سونے کے تست میں تھی، اس سے قلب اطہر کو دھویا اور دھو کے واپس فٹ کر دیا، واپس رکھا اور سلائی کر دی۔ یہ واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل چھوٹے ہیں، قریباً 2 سال یا اس کے آگے پیچھے کی عمر ہے، اس وقت پیش آیا۔ اس واقعہ کی تصدیق کے لیے کئی سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ اسلمی، یہ روایت احمد اور طبرانی نے ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہ سأل کیف کان بدء امریکہ فذکر القصۃ فی ارتضاعہ فی بنی سعد، وفیہ ان الملکین لما شقا صدرہ قال احدہما لآخر خطہ فخاطہ وختم علیہ بخاتم النبوہ۔ یہ روایت فتح الباری میں باب ختم النبوہ، خاتم النبوہ کے ذیل میں ذکر ہوئی ہے۔ اس کے راوی عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ اسلمی قبیلے سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے معاملے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیف کان بدء امریکہ، آپ کے معاملے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ فذکر القصۃ فی ارتضاعہ، کہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ والا قصہ جو آپ کے زمانہ رضاعت میں ہوا تھا، جو کہ بنی سعد میں تھا، اور اس میں ذکر ہے کہ ان الملکین لما شقا صدرہ، جب فرشتوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر ایک نے دوسرے سے بات کی، قال احدہما لآخر، ایک آدمی جو جبرائیل اور میکائیل کے نام سے موسوم تھے، انسانی شکل میں حاضر ہوئے تھے، ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ سلائی کرو، انہوں نے سلائی کی، اور سلائی کے آثار یہ وختم علیہ بخاتم النبوہ، اور پھر مہر لگائی ختم نبوت کی۔ یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی،
لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان کو دیکھا کرتے تھے۔ دوسری روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ مسند بزار اور دارمی وغیرہ میں ہے، اور اس کو علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس روایت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ حدیث ابی ذر کی کسی طرح کی کوئی بھی معاملات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تیسری روایت ہے جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبقات ابن سعد کے اندر مروی ہے، اور سند کے اعتبار سے وہ بخاری اور مسلم کے روات تک کی ثقہ ہونے کو پہنچی ہے، اتنی مضبوط سند ہے۔ دوسرا واقعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شق صدر کا آپ کی عمر کے 10ویں سال میں پیش آیا، اور اس روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت باب ما جاء فی کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کے اندر فتح الباری میں مذکور ہے۔ تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو فتح الباری میں جگہ دی ہے۔ چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک نکالا گیا، دھویا گیا اور دوبارہ لگایا گیا، اور اس روایت کے روات بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں مذکور ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک نکال کر دھویا گیا۔ اگر ایسا ہے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس طرح کے خوارق کا ماننا، خوارق کہتے ہیں جو ما فوق العقل، عادت کے خلاف واقعہ پیش آ جائے، تو اس طرح کے واقعات کی تصدیق کرنا واجب بلکہ لازم ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا، اور آپ کے سینہ مبارک پر سلائی کا نشان بھی موجود تھا۔ چونکہ حق تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی محال نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چونکہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان کو دیکھا کرتے تھے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تعویل کرتے ہیں کہ شق صدر سے مراد شرح صدر ہے، شرح صدر ہے کہ آپ علیہ السلام کے سینے میں کشادگی پیدا ہوئی، یعنی کوئی بات ذہن پر، دماغ پر، دل پر کھل گئی، علم کے میں اضافہ کر دیا گیا، کوئی بات کھل گئی، واضح ہو گئی، جس کو ہم کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے اس بارے میں شرح صدر ہے، یعنی کہ ذہن کھلا ہوا ہے، اس بارے میں تسلی ہے میری کہ میں بات جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ جواب دیا کہ شرح صدر کی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین کی حد تک تو شرح صدر کی بات درست ہے، ہم یہ بات مان لیں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ شق صدر کا معنی شرح صدر ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں بالفرض محال، اگر ہم نے آپ کی بات کو مان لیا کہ شرح صدر سے شق صدر مراد ہے، تو شق صدر کے مراد لینے کے بعد ہم جو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سینہ مبارک پر سلائی کا نشان دیکھتے تھے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ پھر دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو ہم آپ کی بات مان لیں اور شق صدر کے بعد سلائی والی حدیث کا انکار کریں، اور چونکہ حدیث کا انکار ہو نہیں سکتا لہٰذا ہم آپ کے قول کا انکار لازماً کریں گے، اور وہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ شرح صدر یہ تعویلاً پیش کیا جائے گا، ہم کہتے ہیں نہیں، جیسا کہ خرق عادت کے اندر ایسا مقصود تھا اور ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ 2 افراد آئے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جا کر اطلاع دی۔ وہاں سے وہ اور ان کے شوہر بھاگ کر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کو گھبرائے ہوئے ایک کونے کی طرف کھڑے ہوئے دیکھا۔ تو ان ساری باتوں کا انکار کرنا پڑے گا، اور ان تمام واقعات کا انکار ہو نہیں سکتا کہ یہ تمام تر واقعات تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی روایات تسلسل کے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کے ساتھ شق صدر کا معاملہ ہوا، وہ ایک جمے ہوئے خون کو باہر نکالنے کا وہاں تذکرہ ملتا ہے کہ جمے ہوئے خون کے نقطے کو باہر نکالا۔ اگر ایسا تھا تو ایسا کیوں تھا؟ تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو باہر نکالا یہ معصیت کا مادہ تھا، نافرمانی کا داعیہ تھا، جس کو فرشتوں نے باہر نکال دیا، فرشتوں نے باہر نکال دیا۔ اس کو باہر نکالنے کے بعد پھر برف سے دھونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برف سے دھونے کی حاجت اس لیے تھی کہ گناہ کے اندر حرارت ہوتی ہے، گناہ میں گرمی پائی جاتی ہے، تو گناہ کے مادے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب اس پر ہم دلیل پیش کریں کہ ہم دلیل کے لیے کیا پیش کریں؟ ہمارے پاس تو اسباب ہیں نہیں، الا یہ کہ قرآن پاک کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، آگ بھرتے ہیں۔ یہ بات صریح الفاظ میں قرآن پاک میں موجود ہے، دیکھیے 4 پارہ سورہ نساء صفحہ نمبر 2۔ اب جب سورہ نساء میں حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو اموال یتیم کو، مال یتیم کو ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ بھرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کو وہ لوگ ٹھنڈا سمجھ کے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ جلا رہے ہیں۔ آگ کس چیز سے جل رہی ہے؟ معصیت سے جل رہی ہے۔ معصیت کیا ہے؟ مال یتیم کو ظلماً کھانا۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ دوسرا، ہمارے پاس ایک دلیل اور حدیث میں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ وہ برائی کو مٹا دیتا ہے، غلطی کو، گناہ کو مٹا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ گناہ کو ختم کر رہا ہے، تو وہ گناہ یقیناً یہ کہ جیسے کہ پانی آگ کو۔ ایک حدیث میں اور ارشاد ہے ان الغضب من الشیطان، بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا۔ وَإِنَّمَا يُطْفِئُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ آگ پانی سے بجھ جایا کرتی ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غصہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، فَلْيَتَوَضَّأْ، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد نے مروی۔ اس پر تعویلاً کلام کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کا کہا، اصل میں آگ کے اندر 2 وصف ہوتے ہیں،
ایک ہے حرارت، آگ جب جلتی ہے تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حرارت، گرمی، تپش۔ دوسرا اس کا مادہ ہے علو، اونچا اڑنا، اوپر بڑھنا، آگے کھڑا ہونا، وہ سر اٹھاتی۔ شیطان نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، آدم کو پیدا کیا مٹی سے۔ تو آگ کا جو مادہ ہے اس میں حرارت بھی پائی جاتی ہے اور اس میں علو، ارتفاع، بلندی بھی پائی جاتی ہے۔ تو میں تو بلند ہوں، تو شیطان کو اس کی اس بات پر، اس نافرمانی والی بات پر حق تعالیٰ نے راندہ درگاہ فرمایا تھا۔ تو یہ دو مادے پائے جاتے ہیں۔ اب جب یہ دو مادے پائے جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علاج تجویز فرمایا غصے کا۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ معلوم ہوا کہ ہم نے پہلی حرارت وضو سے، پانی سے غصے کی حرارت کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب رہی بات علو والی۔ علو کیا چیز ہے؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، فلیجلس۔ فإن ذهب عنه الغضب، اگر اس سے غصہ چلا جائے، اگر اس سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، وإلا فلیضطجع، ورنہ پھر وہ لیٹ جائے، ورنہ پھر وہ لیٹ جائے۔ اب معلوم ہوا کہ آگ میں جو علو تھا اس آگ کا دوسرا علاج نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تجویز فرمایا وہ کیا ہے؟ بیٹھ جائے۔ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے غصہ کر رہا تو لیٹ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو مادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکالا گیا تھا اس میں حرارت تھی عصیاں کی، گناہ کی، اور اس کو نکال دیا گیا، اور ایسے وقت میں نکالا کہ وہ بچپنا تھا، وہ طفولیت تھی، وہ زمانہ طفولیت تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی بھی طرح کی ایسی بات، ایسی حرکت جس کو آپ شرارت شمار کریں ملتی ہی نہیں ہے، اور مادہ معصیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں تھا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی صادق و امین تھے، اور نبوت کے بعد تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ تو ایسے پیدا کیے گئے جیسے کہ آپ چاہتے تھے، جیسے کہ آپ چاہتے تھے، آپ کے شایان نشان ہی ایسا تھا۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو ایسا چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ مر جاؤں؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ یہ چاہتے ہیں ہاں میں گناہ کرتا رہوں لیکن معافی کا موقع ملتا رہے۔ ہمارے اندر میں جو حرارت ہے معصیت کی، گناہ کی، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہرحال نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جس کو کہتے ہیں قوت افادہ، جس سے ملایا، اور اس آدمی کے اندر طلب تھی، ہاتھ ملانے والے میں طلب تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنی طرف جذب فرمایا۔ وہ آدمی بغیر کسی نماز کے، بغیر کسی عبادت کے جنگ میں لڑا، شہید ہوا، اور لڑتے ہوئے وہ نعرہ لگاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی۔ یہ کیا بات تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک دراز فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت جذب،
قوت افادہ اتنی وسیع تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اپنی طرف جذب فرمایا وہ آپ کا ہو گیا، اور وہ پھر آپ کا ہونے کے بعد اس سے جان مانگی گئی تو جان، مال مانگا گیا تو مال، وقت مانگا گیا تو وقت قربان کرنے کو تیار تھا۔ اور جس نے بھی یہ عمل کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے بعد وہ صحابی بنا، اور صحابہ کل کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیات آئیں وہ تھیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن پاک نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام حضرات کو اعزاز بخشا کہ وہ سارے کے سارے لوگ، وہ سارے کی ساری مقدس نفوس، وہ ساری کی ساری مقدس ہستیاں، وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہیں اور کفار کے لیے نہایت سخت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہی حقیقی محبت اسلام کے ساتھ، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ بھی عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا